अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान जी नहीं बोल कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो जमींदार पर भारी पड़ती है। ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग वाले जो है ना वो इंडस्ट्रियल लोगों को थोड़ा आगे प्रमोट करते हैं और जमींदार को थोड़ा पीछे करती है। जिसको पूरी दुनिया ने सलूट किया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम लीडर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान जी नहीं प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन आपको बताया कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर, और मुसलसल आप देख रहे हैं सर्दी हो गर्मी हो बाहर बरसात का आलम हो, तभी हम हर उस नोटेबल शख्स के पास जाते हैं जिसको सुनने के लिए आप बेताज होते हैं। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा एक 5-6 माह से सफ़र शुरू है। बद्दीन हो, उमरकोट हो, मीरपुर खास हो, हैदराबाद हो या सराउंडिंग जो भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन चेयरमैन MNMP, तो बारी बारी हम आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन आज हम मौजूद हैं हैदराबाद के करीब शहर हुसरी की एक ऐसी नोटेबल शख्सियत से मैं आपको गुफ्तगू कराने जा रहा हूँ जिसका सियासी, समाजी, सोशल एक्टिविटी का एक बड़ा किरदार, जिसने अपनी आवाम की खिदमत की है। तो वो आज की नोटेबल शख्सियत है जो UC के चेयरमैन भी है। हाजी गुलाम मुर्तज़ा शुरू साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चले कि उस पर सलाम तरफ कराएँ गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर हमारी कोशिश होती है कि हम कोशिश करते हैं कि उस नोटेबल शख्सियत के साथ कनेक्टेड सियासी, समाजी, सोशल एक्टिविटी के हवाले से दुनिया के नक्शे पर लेकर आए। ज़्यादातर मुझे खुद ही मालूम है कि आपका सियासी घराना, समाजी और सोशल एक्टिविटी के हवाले से एक बड़ा नाम है। तो मैं फिर भी कहूँगा जो लोग आपको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ या मुल्क से बाहर आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है, एक ख़ानदानी प्रोफाइल और दूसरा सियासी प्रोफाइल, वो आप अपनी ज़बानी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैं गुलाम मुर्तज़ा शुरू जी हम यहाँ पर कदीमी बैठे हुए हैं, बल्कि ये सब हमारे बड़े भी इधर ही रहे हैं, यहाँ पर ही ठीक है शुरू से। फिर वो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आवाम की खिदमत की पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। और मेरे मामा साईं थे हाजी जाम शुरू साहब, बिल्कुल, और हाजी मोहम्मद रहीम उर्फ हाजन शुरू साहब जी जो फाउंडर वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल 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 आप सही बात बोल रहे हैं कि फाउंडर मेंबर बिल्कुल है, जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ रहे। फिर जेल मुशक्कत की काटी उन्होंने, बिल्कुल सही। और MRD की तहरीक में भी वो जेल में गए, सखर जेल में गए। मेरे सपाफ के मामू थे हाजी मोहम्मद रहीम शुरू, जी और मेरे उनसे बड़े भाई थे उनके मेरे मामू हाजी आम शुरू, उनके भी काफ़ी पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी उनकी कुर्बानी है। तो 2015 में मेरे मामू हाजी जाम शुरू साहब इस पानी जहाँ से रुखसत करके गए। उसके बाद फिर हमारे फैमिली वालों ने बोला कि हम आप कोई सियासी जो है ना वो सियासी और समाजी काम आपकी तरफ। फिर वो इसके बाद मैं 2016 में टाउन कमेटी हुसरी का चेयरमैन बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से। सही। उनके बाद अभी मैं UC चेयरमैन हूँ सच्चल सलमत टाउन से, UC 94 का। जी तो यही हमारा एक सियासी बैकग्राउंड है। ज़बरदस्त। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमत करें, अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं। और इंशाल्लाह यही हमारा विजन है कि हमारी कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो का भी यही विजन था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी यही विजन था, मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो का यही विजन था। ये तो हो गई खानदान की रवायत के हिसाब से आपने सियासत में कदम रखा और आप बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। क्या अच्छा, मुर्तज़ा साहब पर्सनली क्या बनना चाहते थे, उसका एम क्या था? एम हमारा बस हकीकत ये कि हम लोगों की खिदमत करना ही चाहते हैं। अच्छा, मतलब शुरू से ही आपने वो जज्बा सियासी लोगों का आवाम के साथ बीच में रहकर काम करना, ये ज़बरदस्त बात है।
اچھا میرے خیال میں حاج صاحب کچھ سوال عوام کے سوال ہوتے ہیں جی جی ایک چیئرمین کے اوپر، حالانکہ اگر دیکھا جائے حقیقت میں یہ ہے کہ چیئرمین ہر وقت عوام کی خدمت میں رہتا ہے، شادی ہو، غمی ہو، مسئلہ ہو، مسائل ہو، ایک چھوٹی سی بجٹ لے کر عوام کی اتنی بڑی خدمت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، پھر بھی عوام کے سوال چیئرمین کی طرف ہوتے ہیں کہ بجٹ کھا جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کے تصور سے کہوں گا کہ کیونکہ آپ دوسرے ٹینور میں ٹاؤن چیئرمین تھے تو اسی ٹائم آپ نے کیا خدمت کی تھی، اور اب جو آپ کو بجٹ مل رہی ہے وہ کیسے یوٹیلائز ہو رہی تاکہ ان کے ذہن سے یہ سوال نکالے جائے۔ میں جب 2016 میں ٹاؤن کمیٹی اسٹڈی کا چیئرمین رہا تھا، ہماری بجٹ 24 لاکھ روپے تھی۔ بالکل صحیح۔ تو اسی دوران میں آپ دیکھیں گے میرے کافی بورڈ لگے ہوئے ہیں جس میں میں نے یہاں پر کافی گاؤں میں سیوریج کی لائنیں دی، زبردست، جو لوگوں کی بیسک ضروریات ہیں۔ ہاں بالکل 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 زبردست۔ تو تقریباً گاؤں میں پھر میں نے سیوریج کا کام کیا، اچھلی شہر ہے ہمارا مین، اس میں بھی وہ سیوریج کا انفراسٹرکچر تباہ تھا، اس کو میں نے بحال کروایا۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے اپنی بجٹ سے ٹاؤن کی چھوٹی سے ایک بجٹ سے 24 لاکھ روپے، حالانکہ اتنی کوئی بڑی بجٹ نہیں ہوتی، بالکل صحیح، اس میں نے جو ہے نا وہ لائبریری بنائی ہے۔ اچھا جی جی الحمدللہ، محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے نام پر ایک پبلک لائبریری بنائی ہے، ماشاءاللہ، جو یہاں کی اسٹوڈنٹس کی ایک ڈیمانڈ تھی اور نیڈ بھی تھی۔ یہ آپ کا بڑا کردار ہے، یہ ہم گھومیں گے کیونکہ یہ آپ کا بڑا کردار ہے۔ ہر تقریب میں کہتا ہے کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے، کامیاب چاہیے مطلب فارغ والا چاہیے، جس کے لیے بجٹ بھی بڑھا دی گئی، لیکن بدقسمتی سے وہ نظام نہ بن سکا۔ آپ کے ذہن کے مطابق یہ کمی کس کی ہے؟ چیئرمین کی ہے، بجٹ کی ہے، یا پاور کی ہے؟ نہیں دیکھیں کہ ابھی ہماری بجٹ جو ہے نا یہ اربن کی 12 لاکھ روپے اور رورل کی انہوں نے 10 لاکھ روپے، بالکل صحیح۔ یونین کاؤنسل ہے رورل میں اور یونین ٹاؤن بھی ہے، میونسپل بھی ہے، دو سارے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ چیئرمین صاحب کا تو یہی ویژن ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ نہیں پھر بھی کمی، کیا پاور میں کمی آ رہی ہے؟ آپ کو پاور کی زیادہ ضرورت ہے یا تھوڑی بجٹ کی ضرورت ہے؟ اظہار یا ڈسکشن کرنا وہ تو حق بنتا ہے نا۔ صحیح بات ہے، نہیں اگر بجٹ انہوں نے 5 سے 12 لاکھ روپے کی، یہ سمجھو کہ تقریباً انہوں نے کوئی 100+ بجٹ کو بڑھایا ہے۔ صحیح۔ تو باقی یہ چیئرمینوں پہ بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایفرٹس دکھائیں اور لوگوں کی جو بجٹ آ رہی ہے ان پہ استعمال کریں، جو ان کا حق ہے۔ پبلک کا ہمارے اوپر، پبلک کی جتنی بھی ضروریات ہیں چھوٹی چھوٹی جو بھی ہیں، اگر ان کی ہے، کسی کو خاص کر کے سی سی لائن بنوا کے دینا، سیوریج کی لائنیں ہیں، ایسے کام تو ہم کر سکتے ہیں اور کرتے آ رہے بھی ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ٹاؤن میں بھی کام کروایا تھا، ابھی بھی میں نے یو سی کے بجٹ سے تقریباً 7 گاؤں کو پیور کا کام دیا ہے۔ 1 سال کی بجٹ کو اکٹھے کر کے پھر پیور گلاس کی اسکیمیں میں نے دی ہیں تقریباً 7 گاؤں میں۔ یہ تو اسکیمیں ڈسٹرکٹ ممبر یا میونسپل چیئرمین کی یا ٹاؤن چیئرمین کی یہ میں نے اسی بجٹ سے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یو سی چیئرمین ہو کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 گاؤں میں پیور دینا یہ ایک بڑا کام ہے، حالانکہ یہ یو سی کی بجٹ سے نہیں ہوتا ہے، لیکن سائیں کے بہتر کام رہے ہیں پہلے بھی، آپ بھی۔ اچھا سر، منشیات، آپ کو پتا ہے کہ منشیات ہمارا نوجوان نسل کھا چکی ہے سر، پاکستان میں ختم تو نہیں ہو سکتی، لیکن کنٹرول نہ ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ کیا اس کی ذمہ وار ریاست ہے، پولیس یا عوام؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل کے آدمی کر سکتا ہے۔ پولیس کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے، پولیس چاہتی ہے کہ منشیات کنٹرول ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں آج کل عام ہو رہی ہیں۔ تو کل بھی میں نے عبدالجبار خان صاحب ہمارے یہاں کے ہیں، اسسٹنٹ ہیں، صاحب کا ایم پی بھی رہ چکے ہیں، کل بھی میری اے سی حوالے سے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، حقیقت میں ہوئی ہے۔ میں نے ان کو بہت کم سے کم یہ چیزیں جو ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، آپ تھوڑا سختی کریں، ایس ایس سی صاحب کو بولیں، ایس ایچ او کو تھوڑا بولیں کہ اس چیز پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری نسل جو ہے نا وہ بہت اس چیز پہ لگتی ہے، کچھ اور نہیں کھاتی تو یہ میری پوری ضرور کھاتی ہے، زبردست، کیونکہ نوجوان نسل ہمارا تباہ ہو رہا ہے۔ تو اچھا سر، محترمہ کا سیاسی عکس آپ کس میں دیکھ رہے ہیں، بلال صاحب میں یا زرداری صاحب میں؟
محترمہ کا سیاسی اثر زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہم جس کو شہنشاہ بادشاہ کے ناؤ سیاستدان بالکل 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 وہی ہے بالکل کہ زرداری صاحب ایک اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. جیسے کہ 2007 میں محترمہ کی شہادت کے بعد اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. بالکل صحیح. ملک کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کتنے اس ٹائم پہ سینسٹیو تھے. بالکل پھر اس کو سمیٹ کے پھر اسی جگہ پہ لے آنا, لیکن اس کو بڑھایا کہ انہوں نے کام کیا تو ملک ایک اسٹیبل ہو گیا. اس کے بعد ابھی بھی ہمارے محترم زرداری صاحب جو ہے نا وہ صدر پاکستان ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. 27ویں ترمیم آپ کے سامنے بالکل بالکل بالکل. اس میں مثال تقریباً اچھا سر, جو محترمہ کا لکش تھا روٹی کپڑا مکان, آپ سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب نے اس چیز کو اس لیول تک سنبھالا ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئی, بھٹو صاحب نے دی, بلال صاحب بینظیر صاحبہ نے دی, تو کیا اس حوالے سے اس لکش کو سنبھالا جا رہا ہے؟ بلال صاحب سے جب بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, جو پروگرام کرتے ہیں اس میں, تو یہی ان کا حقیقت میں وہ اپنے منسٹر کو ایم پی ایم این اے کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ خیال کریں, مہنگائی پہ کنٹرول کریں, لوگوں کا ساتھ دیں. روٹی کپڑا مکان تو محترمہ کا ویژن ہے, اس کو لے کے ہی وہ آ رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں کہ اتنے گھر جو بنائے ہیں فی الحال 2022 میں, لاکھوں گھر جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب کے بالکل بالکل وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. بالکل بالکل دیکھا بھی. ہمارے پوری سندھ میں اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں کافی گھر بنے ہوئے. بنیادی سہولتوں کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں یہاں پر تھوڑی ڈیولپمنٹ اور بنیادی سہولتیں کم نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہونی چاہیے. میرے خیال میں حیدرآباد کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو حیدرآباد میں ایم پی اے 4 یا 3 ہیں. حیدرآباد میں ٹوٹل تو پی ایس کی 6 سیٹس ہیں. اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس بھی ہیں, کیسے ان کے پاس گئی. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. اور وہ ان کی آپ کارکردگی دیکھیں گے ان کا کیا ہے. ہمارے کاشف شورو صاحب میئر حیدرآباد ابھی تقریباً کو کوئی 2-2.5 سال ہی ہوئے ہیں, تو باقی یہ حیدرآباد ان کے پاس ہی رہا ہے. بالکل صحیح, ہاں بالکل ان کے پاس رہا ہے. اب حیدرآباد پیپلز پارٹی ابھی دیکھیں گے ان 2-2.5 سالوں میں انہوں نے کافی کام کیے ہیں. ابھی یہ جو حسن علی اقلی بنائے وہ آپ کے سامنے 14 ایکڑ پہ ایک پارک بنائے. بالکل صحیح. نیاز اسٹیڈیم جو طرح کا سال میں تھا, ابھی انشاءاللہ اس میں پی ایس ایل اور اپنا انٹرنیشنل میچز ہوں گے, وہ بھی ایک کمیٹی ہو گئی ہے کمپلیٹ. پی سی بی والوں سے بھی میٹنگس آئے دن چلتی رہتی ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور یہ اپنا آپ کا رانی یہ جو ہے اپنا تھیٹر جو تھا اس میں وہ بھی کا سال تھا رانی باغ میں, وہ بھی تقریباً بہترین بن گیا ہے. تو کافی چیزیں میئر صاحب نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بہتر بنائی ہے اور کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں اپنا جو روڈ بنا ہوا ہے آٹو بان, یہ آپ کے سامنے بالکل بالکل بہتر. اور کافی ایسی اسکیم ہیں جو گراؤنڈ پہ نہیں ہے. ایک روڈ بنا ہوا ہے جام شورو سے لے کر گدو چوک تک, بالکل وہ روڈ ہے. ادھر میں یہ روڈ بننا ہے عبدالستار عیدی, وہ روڈ اگر کمپلیٹ ہو گیا تو حیدرآباد کی شہر سے انشاءاللہ سارا جو ٹریفک کا ہجوم ہے وہ بھی انشاءاللہ اسے کور ہو جائے گا. کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں, آپ کو بھی الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس روڈ آپ چل کے آئے ہیں, ڈرینیج کی اسکیمیں ہیں. ہم مڈل اسکول ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں, ڈسپینسری ہے ہمارے پاس, جیسے تقریباً کام ہے. پینے کے پانی کی تھوڑی کمی, فلٹر کی تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے کیونکہ فلٹر نہیں لگا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہم عوام کو صاف پانی مہیا نہیں کریں گے تو وہ بہت ساری ڈیزیز میں چڑھ جائیں گے. تو فلٹر کے حوالے سے تھوڑا میں ہاں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ پہلے ہمارے پاس جو جھر کا پانی تھا نا وہ اس کی ٹی ٹی ایس سے کافی بہتر تھی. بالکل صحیح. 300-400 تک تھی, اب ٹی ٹی ایس لیول 600-700 تک بڑھ گیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے میٹنگس ہوتے ہیں میئر صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آر او پلانٹس دیے جائیں گاؤں گاؤں میں, تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ میٹھا پانی فراہم ہو سکے. کیونکہ اس سے کافی ڈیزیز آتی ہیں, کڈنیز خراب ہوتی ہیں, لیور فیلیور ہوتا ہے ان سے. تو یہ ہے واقعی میں پانی کی تھوڑی ہے. اچھا سر, آپ کو پتہ ہے کہ 27 دسمبر ایک ایسی شخصیت کا دن ہے جس کو پوری دنیا نے سلوٹ کیا,
पूरी दुनिया को एजाज़ दिए, पूरी दुनिया ने उसको मेडल्स दिए, एक औरत होकर एक बड़ा नाम दुनिया में कर जाना, ये एक बड़ी बात होती है। वो है द वन एंड ओनली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। तो मैं कहूँगा कि आप मोहतरमा साहबा की शख्सियत को किन वर्डों से डेडिकेट करना चाहेंगे? मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम लीडर गुजरी हैं इस्लामी मुसलमान मुल्कों की। और आप ये देखेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाहिद लीडर हैं जो पहली दफ़ा इस्लामी ममालिक की प्राइम मिनिस्टर बनी। बिल्कुल, उसने आमदी से मुकाबला किया, सही। कितना डट के उन्होंने मुकाबला किया, छोटी सी उम्र में जेल में जाना, नज़रबंद होना, उनका बाप का साया छीन जाना, अकेला एक दुनिया में एक और छोटी सी बच्ची को भेजना, फिर वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हुई। उनके बाद उनके हस्बैंड जरदारी साहब को उन्होंने जेल में डाल दिया। फिर वो उसी उम्र में छोटे छोटे बच्चों को जेल में किया गया। काफ़ी मुशक्क़त के बाद भी हमारी मोहतरमा ने हार नहीं मानी, खौफज़दा नहीं हुई। कारसाज का वाक़या आप देख लें, बिल्कुल सही बात है कि उसमें इतना उनको खौफज़दा कर दिया गया, फिर भी वो सुबह उठी है बगैर प्रोटोकॉल किए वो अपने जानसारों के पास पहुंची। बिल्कुल 27 दिसंबर के हवाले से ये एक ऐसी शख्सियत है कि इसका खाल जो है ना वो क़यामत नहीं बढ़ सकते हम। ज़बरदस्त, थैंक यू नाज़रीन। अभी हम चलेंगे, जो सर ने इतने बेहतरीन काम किए, कोशिश करते हैं कि हम वो दिखाएं, क्योंकि ये माँ भी ऐसा है, इस माँ में पार्टी हो या जो भी चीज़ें हों तो ये बेहतर काम होता है। तो अवलिन हमारा फ़र्ज़ होता है कि वह हम दिखाएं, उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो काम करे अप्रिशिएट करना हक होता है। तो नाज़रीन, लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।